ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کی بہت بڑی سلطنت تھی۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں مگر بیٹا کوئی نہیں تھا۔ وہ جب خوش ہوتا تو ایک مجمع لگاتا اور لوگوں سے سوال کرتا۔ جو اس کے سوال کا جواب دیتا تو اس کو اس کا من چاہا انعام ملتا۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا۔ وہ اپنے 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر جواب اچھا لگا تو تمہیں تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ تم سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیز دے دی، مگر جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا، لیکن شہزادی بہت پرسکون اور مطمئن تھی۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی کہ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جانور بھی پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی، وہاں ایک بکری بندھی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی جھونپڑی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی، مگر جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف شخص ایک چرپائی پر لیٹا ہے، کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کونے میں ایک پانی کا مشکیزہ رکھا ہوا تھا۔ وہ گلاس میں پانی بھرتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو پانی پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں یہاں کے لیے کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں رہنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہی رکنا، جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، وہاں سے تم گرا بھر کے لے آنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے۔ شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ دیتی ہے، آدھا باہر کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کے سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی پڑا ہے اور پاس ہی ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور اس کے پاس ہی سانپ کے نشان بھی موجود ہوتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ خوش ہوتا ہے تو ایک لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو ایک اور لال پڑا ہوتا ہے، اور ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں۔ 8ویں دن بوڑھا ضعیف آ جاتا ہے، تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بیان کرتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔
ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آرائش، نوکر چاکر اور دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی ایک فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں، ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل ایک شہر بن گیا اور دور دور تک بہت دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریفیں ہیں۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے۔ بادشاہ کے سپاہی جب شہزادی کو پیغام دیتے ہیں تو شہزادی حکم دیتی ہے، بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سے چہرے پر نقاب کر کے ملتی ہے، ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ واقعی یہ تو مجھ سے بھی زیادہ کوئی امیر شہزادی لگ رہی ہے۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا کہ بیٹا تم بھی میری بیٹیوں کی طرح ہو، اپنا نقاب تو اتارو، میں بھی تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو شہزادی نے کہا کہ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ جو اس کی بہنیں تھیں شہزادیاں، ان کے دل میں یہ جو ہے نا خیال آیا کہ یہ جو ہے پہلے سے ہی اتنے بن سور کے بیٹھی ہوئی ہے، اب اور تیار کیسے ہو کر آئے گی۔ تو اتنے میں جو شہزادی خستہ حال لباس پہن کر واپس آتی ہے تو بادشاہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ اور کہتا ہے کہ بیٹی میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر مجھے چھوڑ کر جاؤ گی تو خستہ حال ہی ہوگی۔ لگتا ہے کہ شہزادی نے تمہیں قید کر دیا ہے، کوئی بات نہیں، میں اپنی بادشاہت بیچ کر بھی تمہیں اپنے ساتھ واپس لے جاؤں گا۔ لیکن شہزادی نے کہا کہ نہیں ابا حضور میں ہی شہزادی ہوں، اور اس کے بعد اس نے اپنا تمام واقعہ سنایا تو بادشاہ اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور ماننے لگا کہ بے شک ہم سب اللہ کا دیا ہوا ہی کھاتے ہیں اور اسی کا دیا ہوا پہنتے ہیں۔ کبھی بھی کسی پر جو بات پر غرور نہیں کرنا چاہیے، جس حال میں اللہ تعالیٰ خوش رکھے اس حال میں خوش رہنا چاہیے۔ اور اس طرح وہ سب اپنی بہنوں سے ملتی ہیں اور ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتی ہیں اور شہزادیاں ایک دوسرے سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں۔